بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی. اب یہاں پر جو خبر ہے جس چیز کی وہ روز قیامت ہے. اب ظاہر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور اس دن وہ ان لوگوں کے لیے مصیبت کی خبر ہی ہوگی جو اللہ اور رسول کے احکامات جنہوں نے پس پش ڈال رکھے تھے. تو ایسا وقت ان کے لیے تکلیف دہی ہوگا. یا پھر دنیا میں جو انقلاب آئے گا وہ انقلاب بھی ایسے لوگوں کے لیے یقیناً رسوا کن ہوگا. فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کتنے لوگ، وہ لوگ جو اس انقلاب کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یا بہت سارا وہ طبقہ جو بے خبری میں ان لوگوں کا حصہ بن چکا ہے. انسانوں کے دو گروہ بن جائیں گے اس دن کے لحاظ سے، اس انقلاب کے لحاظ سے. قیامت میں انسان دو حصوں میں جو ہے وہ بٹ چکا ہوگا، اور اس میں ایک گروہ وہ ہوگا جن کے منہ پر ناکامی کی اور ذلت کی اور رسوائی کے آثار موجود ہوں گے. فرمایا کہ کتنے منہ اس دن ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، اور کام کریں مشقت جھیلیں، یعنی کہ جو انہوں نے ساری زندگی اس دنیا کے اندر محنت کی ہوگی، مشقت کی ہوگی جس عنوان سے بھی، لیکن اسلام کے برخلاف یا اسلام کو تقویت نہ پہنچانے کے معاملے میں، یا دنیا میں مگن ہو کر جو زندگی گزاری اور جو تکلیف اور مشقت وہ اٹھاتے رہے، چاہے وہ اپنی سہولت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی دنیاوی کامیابی کے لیے. تو کہا کہ ان کی یہ ساری مشقت جو ہے وہ جو انہوں نے جھیلی ہے وہ ان کے کسی کام کی نہیں ہوگی، اور وہ اس پہ افسوس کرتے ہوں گے کہ کتنی ہم نے مشقت کی ہے دنیا میں، کتنی تکالیف اٹھائیں اور ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا. فرمایا تصلی نارا حامیہ، اللہ نے فرمایا جائیں بھڑکتی آگ میں. تسقی من عین آنیہ، نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے، یعنی کہ پانی جو کہ زندگی کی علامت ہے، اور ان کو وہ پانی پینے کو ملے گا کہ جو کہ ان کو تقویت نہیں پہنچائے گا، نہ ان کی نشوونما کا سبب بنے گا، بلکہ ان کے لیے تکلیف کا سبب ہی بنے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے. یہاں پر دری کا جو لفظ ہے یہ ایسی گھاس پھوس یا ایسی جھاڑیاں جو سمندر کے کنارے جو ہے وہ پانی ان کو پھینک دیتا ہے یا وہاں وہ اگتی ہیں اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی. تو اس سے ایک اور بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ سمندر کے ذکر سے یا سمندر کے قریب اگنے والی یہ جھاڑیاں، شاید اس سے مراد یہ ہو کہ اس دنیا کے اندر جو اقوام ہیں کفر پر، ان کا جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے یا جو امداد کی صورت میں ہوتا ہے وہ سمندر کے کناروں پہ جو پھینک دیتے ہیں یا جو سمندر کے ذریعے پہنچتا ہے، تو وہ کھانا جن قوموں کی غذا بنتا ہے تو وہ قوموں کے اندر انا، خودداری کے وصف، شجاعت اور بہادری کے وصف ان کے اندر ختم ہو جاتے ہیں اور حمیت ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ مانگے کے جو کھانے ہیں یا جو بچا ہوا کھانا امداد کا ہوتا ہے، اس سے مراد اس دنیا کے اندر یہ لیا جا سکتا ہے. اور قیامت کے اندر ان کی غذا بتا دی کہ ایسی ہوگی جو کانٹوں والی جو ہے جھاڑیاں ہوں گی، آگ کے کانٹے ہوں گے. فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور وہ غذا ایسی ہوگی کہ نہ فربہی لائیں گے اور نہ بھوک میں کام دیں. یعنی کہ یہ عجیب و غریب غذا ہوگی جو تکلیف بھی دیں گے اور جس سے نہ ان کی صحت بنے گی نہ انہیں راحت اس سے ملے گی. اب دوسرے گروہ کا ذکر کیا کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں. اس دن جو دوسرا گروہ انسانوں کا ہوگا وہ اس دن بڑے سرور میں، سکون میں، راحت میں اور خوشی میں ہوگا اور فرحت میں ہوگا. فرمایا لسعیھا راضیہ، اور وہ اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی.
اب اس دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ تکالیف میں ہی رہتے ہیں، اور تکلیف میں رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ بڑا اہم جملہ میں نے کہا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام تکلیفیں جو ہے وہ اٹھائی ہیں، چاہے وہ طائف کا واقعہ ہو، شاہ ابی طالب کا واقعہ ہو، یا ذوالمجاز اور مجنہ کے بازار ہو، یا مکے کے عرب کے صحرا ہو، تو احد کا واقعہ ہو، تو تکالیف کا سلسلہ ان کی داخلی اور خارجی زندگی میں بے شمار رہی. تو یہ تکالیف دراصل مومن کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، اور انہی پہ اسے صبر کرنا ہوتا ہے. اور یہ تکالیف دراصل اس کے اعلیٰ مقام کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے قیمت ہوتی ہے جو وہ مومن کو پے کرنا ہوتی ہے. تو وہ راضی ہوتا ہے. لیکن اب کمال بات یہ ہے کہ وہ تکالیف پر راضی ہوتی ہے. یہ راضی ہونا بھی بڑا کمال کی بات ہے. دیکھیں، ایک شخص بہت اچھا کھانا کھا کے بھی راضی نہیں ہوتا، اور ایک شخص جو ہے وہ کچھ نہ کھا کے بھی راضی ہوتا ہے. تو یہ رضا کا معاملہ جو ہے نا، یہ اس کا دل سے ایک تعلق ہے کہ وہ اگر بعض لوگ دھوپ میں بھی کسی کام میں خوش ہوتے ہیں. جیسے آپ کرکٹ کوئی شوقین ہے تو ان بچوں کو دیکھیں کہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں، تھکے آ رہے ہیں، میدان میں موجود ہیں، مٹی میں جو ہے وہ لت بھی ہو رہے ہیں، اور سخت دھوپ ہے، گرمی ہے، لیکن وہ ماں کے بلانے پہ بھی جو ہے وہ کرکٹ چھوڑ کر جو ہے وہ نہیں آتے کہ نہیں بس صحیح ہے، یہاں پر مزہ آ رہا ہے. یعنی کہ وہ اس مشقت میں راضی ہیں. تو یہ راضی ہونا کوئی اور چیز. تو تکالیف میں بھی راضی ہونا یہ مومن کا کمال ہے. اور جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ ساری آسائشیں لے کر بھی راضی نہیں ہوتے. تو دونوں معنی اس رضا کے اندر موجود ہیں. تو اپنی کوشش پر وہ راضی ہیں. فی جنت عالیہ، اور بلند باغ میں وہ ہوں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اور اس جنت کی خوبصورتی اور کمال اور جو چند صفات یہاں اس صورت میں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں کوئی بیہودہ بات وہ نہیں سنیں گے. یعنی کہ کمال بات یہ ہے کہ جو جنتی ماحول ہوگا، یا زمین پر جو اللہ کا دین جب نافذ ہو جائے گا تو وہ بھی جنتی ماحول ہوگا. ورنہ قیامت کے بعد جو جنت ہے اس میں سب سے پہلی اور اہم بات یہ کہ زبان کا استعمال وہ ہرگز غلط نہیں ہوگا. آج ہمارا اس دنیا میں زبان کا استعمال اگر ہم غور کریں اور دیکھیں کہ کیا ہمارا زبان کا استعمال ہے، تو کسی نوعیت کی کوئی لغو بات نہیں ہوگی. اور گناہوں کا بہت بڑا حصہ جو آنکھوں کے ذریعے واقع ہوتا ہے، اور کانوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور زبان کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہ وہ سورسز ہیں جن کی حفاظت انسان کو کرنی چاہیے، اور یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تو اس جنت میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. یہ سب سے اہم ترین بات. اور جب بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جب کان میں کوئی بیہودہ بات نہیں جائے گی، تو پھر کوئی غلط خیال دل میں پیدا نہیں ہوگا. آپ نے غور کیا کہ جو دل تک پہنچنے کے ذریعے اور راستے ہیں، جو اندر باطن کو خراب کرنے کے راستے ہوتے ہیں، وہ آنکھیں، کان اور یہ زبان. تو جب یہ چیز نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی روحیں، ان کے باطن انتہائی پاکیزہ اور مطہر ہوں گے. پھر فرمایا کہ فیہا عین جاریہ، اس میں رواں چشمہ ہے. اس میں چشمہ رواں ہے. اب یہ چشمے کا ذکر کئی جگہوں پر ہے. کہیں پر الرحیق المختوم بھی اس کو کہا کہ ایسے چشمے. اور یہ چشمے دراصل انسان کے دل سے پھوٹتے ہیں. آپ غور کیجئے نا کہ باہر کا موسم چاہے جیسا بھی ہو، جس دن آپ کا دل راضی ہو، جس دن آپ کا دل خوش ہو، تو باہر کے سارے موسم آپ کو اچھے لگنے لگتے ہیں. اور اگر دل آپ کا راضی نہ ہو تو باہر کے سہانے موسم بھی آپ کو اچھے نہیں لگتے. تو یہ بڑی نفسیات اس پہ کا عمل دخل ہے. فیہا سرور مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہے، اور یہ جنتی لوگ تخت پر متمکن ہوں گے. اب یہاں بھی غور کیجئے کہ تختہ نہیں ہے بلکہ تخت ہے. اور تخت کس کے پاس ہوتا ہے؟ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے. یعنی کہ وہ وہاں پر حکمران کے طور پر. اور مومن یاد رکھیے کہ دراصل یہ جنت سے نکالا گیا، اور جنت مطلب جو جنت کا مالک ہو نا، جس میں جنت کے اندر جو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس حاکمیت ہے. اور انسان بیسیکلی لیڈر ہے، حاکم ہے، وہ غلام کبھی بھی نہیں رہا. تو اسی لیے اس دنیا میں وہ اپنی اس حاکمیت کو بھی
اور اس حاکمیت کی آسائشوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے. تو کہا کہ بلند تخت ہے. اب یہ بلند تخت اس دنیا میں بھی اسے حاصل ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا حصہ ہوں گے. جنت کی یہ خصوصیات ہے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ اور چنے ہوئے کوزے ہوں گے، یعنی کہ پانی پینے کے لیے جو برتن ہوں گے، اس کا قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، وہ سونے کے ہوں گے اور اس کے باوجود وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ پانی پینے کے جو برتن ہوں گے اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا. تو اب علی ھذا القیاس غور کیجئے کہ باقی جو معاملات اور چیزیں ہوں گی وہ کس نوعیت کی ہوں گی. یعنی کہ جنت کے جو مقامات ہیں، جو خصوصیات ہیں، اس میں صرف بظاہر ایک چھوٹی سی چیز کا ذکر کر کے ساری بڑی چیزوں کو اس کے اندر آپ شامل کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں. اور یہ بھی صرف محض مثال ہے. قرآن نے کہا ہے کہ یہ محض مثال ہے، اس لیے کہ تم جن چیزوں کو جانتے ہو انہی کی مثال ہم دیتے ہیں تمہیں. جیسے قالین کا ذکر کیا تو وہاں وہ قالین اس نوعیت کے نہیں ہوں گے جو دنیا میں تم نے دیکھے، لیکن جو دنیا میں سب سے بہترین اور مہنگے ترین قالین اور خوبصورت جو ایران کے کہلاتے اور ایران کے بادشاہوں کے درباروں میں بچھے تھے ان کا ذکر قرآن کرتا ہے. تو اب یہ صرف مثال ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ اور ان پہ پھیلی ہوئی چاندنیاں ہوں گی. تو پورا یہ منظر نامہ ہے جنت کا. اب دوبارہ شروع سے بات اگر سنیں کہ ایک انقلاب ہے تو کیا اس کی خبر آئی تمہیں کہ جب وہ چھا جائے گا تو بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بری خبر ہے، بدترین ان کے لیے خبر ہے. اور بہت سارا اور ایک گروہ ایسا ہوگا جن کے چہروں پر سکون اور راحت ہوگی، اور جن کے چہرے اس دن پزمردہ ہوں گے اور ذلت آمیز ہوں گے، ان کو اس دن پینے کے لیے کیسا پانی ملے گا، ان کو کھانے کے لیے کیا ملے گا. یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا جو نہ ان کی نشوونما کریں گے، نہ ان کا جسم فربا ہوگا. اور جو جنتی ہیں ان کے لیے وہ اپنے تخت پر متمکن ہوں گے، حاکم ہوں گے. اب آپ سوچیے نا کہ کیا منظر ہوگا اور کیا اس کے اختیارات ہوں گے، کیا طاقت ہوگی اور کیا اس کے سامنے چیزیں موجود ہوں گی. تو جنت کا یہ ذکر کیا. تو یہ موٹیویشن بھی ہے کہ تم اس میں سے کس گروہ کا حصہ بننا چاہتے ہو. کیا اس دنیا کی آسائشیں حاصل کرنا چاہتے ہو یا آخرت کی یا انقلاب کے بعد کی آسائشیں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو تمہیں پہلے اس بھٹی میں سے گزرنا ہوگا جس میں کندن سونا بنتا ہے. تکالیف میں سے گزرنا ہوگا، بڑی تکالیف میں سے. تمہیں خود سے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اپنا غار ہیرا تمہیں تلاش کرنا پڑے گا، اور اسی طرح تمہیں اپنا طائف تلاش کرنا پڑے گا. کیا تم کبھی طائف گئے ہو؟ وہ طائف نہیں جہاں اللہ کے رسول تشریف لے گئے تھے. تمہارا اپنا کوئی طائف ہو کہ جہاں تم جاؤ، اللہ کے دین کی دعوت دو اور لوگ تم پر پتھر برسائیں، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں، لوگ تم پر ہنسیں. کیا تم نے وہ دعوت دے دی اپنے خاندان والوں کو؟ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ جو اللہ کے رسول کو حکم دیا تھا تو اللہ کے رسول نے اپنے سارے خاندان والوں کو دعوت پہ بلایا اور انہیں دعوت دی، اور لوگ مذاق کر کے اور کھانا کھا کے چلے گئے ان کے یہاں سے. پھر سارا مکہ جو ہے اس دعوت کے خلاف کھڑا ہو گیا تو اللہ کے رسول نے طائف کا رخ کیا. جب طائف سے یہ کیفیت ہوئی تو اللہ کے رسول نے پھر بھی مایوسی کا شکار تو نہیں ہوئے، عرب کے صحراؤں میں چلے گئے اور راستوں میں کھڑے ہو گئے، آنے والے قافلوں کو دعوت دینے لگے. یعنی کہ اپنے کام میں جنون طاری کرنا، یہ وہ کیفیت. تو اس کے بعد اب ایک دم گفتگو کا رخ مڑتا ہے اور فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا. اب اونٹ کا ذکر یہاں کیا. اچھا، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے ایبیلی، تو یہ اونٹ کے لیے یہ عربی زبان کا کمال ہے کہ وہ کسی ایک چیز کے لیے اس کے ہاں بیسیوں نہیں سینکڑوں الفاظ موجود ہیں. یہاں اس سے مراد ہم اونٹ بھی اگر سمجھتے ہیں تو عجیب و غریب خلقت ہے، اور اونٹ کا ذکر اس لیے بھی کہ عرب اس سے مانوس تھے، ان کے استعمال میں تھا، اور ان کے روزمرہ کے معاملات میں وہ اس کا استعمال کیا کرتے تھے. تو اسی لیے قرآن میں ایسی مثالیں بھی جو ہے مذکور ہیں جن سے وہ واقف ہوا کرتے تھے. تو اونٹ کے اندر ایک عجیب و غریب، آپ غور کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے اندر جب غور کریں تو آپ کو عجائب و غرائب اس میں نظر آئیں گے، اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی.
اونٹ جو جسے صحرائی جہاز کہا جاتا ہے، اور عام جانور اس صحرا میں اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح صحرا میں اونٹ دوڑتا ہے. جتنا سامان وہ اٹھا کے جا سکتا ہے دوسرا جانور اتنا سامان نہیں اٹھاتا. صحراؤں میں ہفتوں بغیر پانی کے چلنا، یہ کسی اور جانور کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے، اونٹ کے اندر موجود ہے. تو اصل میں یہ پانی کی بات ہے کہ وہ اتنا پانی اپنے اندر اسٹور کرتا ہے. تو پانی اسٹور کہیں اور بھی ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں تو پانی بادلوں میں اسٹور ہوتا ہے. اور کس طریقے سے اتنے بڑے بڑے بادل جو ہے وہ آسمان پر ہوا کے دوش پر گھوم رہے ہیں ادھر سے ادھر اور پورے آسمان پہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ پانی کس طرح جمع ہو رہا ہے، وہ کس طرح ہوا کے دوش پہ اڑ رہے ہیں اور کہاں جا کے وہ برس رہے ہیں، اور سمندر کا کڑوا پانی کس طریقے سے منرل پانی کی شکل اختیار کرتا ہے. مطلب عجائب و غرائب ہے. تو یہاں پر ایک دم یہ سارا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کے حقائق کی طرف متوجہ فرمایا کہ تم بادلوں پر غور کرو یا اونٹ پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے تخلیق کیا. تو اس بادلوں کے غور کرنے پر آپ کو واٹر سائیکل کی پوری سائنس سمجھ آ جاتی جو آج ہم بچوں کو پڑھاتے. تو قرآن مجید کے اندر دیکھیں آپ کے کس قدر علوم جمع ہیں. پھر فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کیسا اونچا بنایا ہے ہم نے. دیکھو اس کے اندر کوئی ستون نہیں ہے. مطلب تم حیرت میں مبتلا کیوں نہیں ہوتے؟ تم ایک چھت بناتے ہو تو اس کے اندر کتنے کالم کھڑے کرتے ہو، کتنی پلاننگ کرتے ہو، اس کا سائز کتنا ہو، اس کے اندر سریا کیسا ہو تاکہ یہ چھت مضبوط ہو. یہ سارے اندازے کرتے ہو پھر وہ کام کرتے ہو. اور ذرا سا کوئی زلزلہ آتا ہے تو وہ تمہارے اتنے سارے ارادے اور اتنے منصوبے جو بنائے تو وہ سب دھڑام سے گر جاتے. لیکن آسمان کو دیکھو، اور آسمان کا ذکر تو سورۃ الملک میں کس قدر ڈیٹیل سے بار بار کیا کہ تم پھر دیکھو آسمان کو. تمہاری نظر جو ہے ناکام لوٹ کر آئے گی، تم پھر دیکھو آسمان کو. 3 مرتبہ یہ حکم دیا گیا. تو آپ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مطلب اپنے ایک یقین سے کہ دیکھو اس میں کیسی نشانیاں موجود ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تو دیکھو آسمان کو کیسا ہم نے اس کو رفعت عطا کی ہے، اور اس کے اندر کتنے جو ہے وہ پلانٹس موجود ہیں. اس فضا کے اندر کیا کچھ موجود ہے. آج لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے اور تم تسخیر کیے چلے جا رہے ہو، لیکن ابھی بھی تم اگر غور کرو تو تم نے عشر اشیر بھی حاصل نہیں کیا. خدا کی کائنات اتنی بلند و بالا، اتنی وسعت رکھتی ہے. تو پہلے ذکر کیا اونٹ کا یا بادلوں کا، پانی کا، اور اس کے بعد آسمان کی رفعت کا ذکر کیا. آسمان میں سورج بھی موجود ہے، وہ روز ایک نشانی کے طور پہ تمہارے سامنے آتا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا. دیکھو تمہارے ارد گرد پہاڑ موجود ہیں، ان پہاڑوں کو دیکھو کیسے کبھی الحبسہ ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور انہوں نے زمین کو تھاما ہوا ہے. اور پھر یہ زمین کے حسن میں بھی جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں، اس کا حسن بن رہے ہیں. اور یہی پہاڑ کہیں پر تمہیں سرد ہواؤں سے بھی تمہیں بچا رہے ہیں. سائبیریا کی ساری ہوائیں جو پاکستان کے جغرافیہ ہے اس میں بھی سردی کے ٹھٹرتی ہوئی سردی سے یہ پہاڑ تمہیں جو ہے وہ محفوظ کیے ہوئے ہوتے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو کیسے ہم نے بچھایا ہے. تمہیں پتہ ہے یہ زمین گھوم رہی ہے اور اس کی اسپیڈ کا تمہیں اندازہ کہ کتنا تیز گھوم رہی ہے. اس پہ رہتے ہوئے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی شکل کس نوعیت کی ہے، یہ کس توازن پہ قائم ہے. آپ یقین کیجئے کہ جن لوگوں نے جو اس میں تحقیق کرتے ہیں ان کے یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ایسے توازن پر قائم ہے کہ اگر آپ پینسل کو شارپنر سے باریک بالکل شارپ کریں، باریک نوک ہو، اور اس کو زمین پر فرش پر آپ کھڑا کر دیں اس نوک کے بل، اور وہ پینسل 1 کروڑ سال تک کھڑی رہے، کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے. تو کہا کہ اس سے زیادہ نازک بیلنس پر، اقدار کے اوپر، یہ توازن پر یہ دنیا اور یہ کائنات اپنے توازن پر قائم ہے. تو اس زمین کو دیکھو کیسے اس نے بچھایا، تمہارے لیے بچھونا کیا. تم پاؤں رکھتے ہو تو دوسرا پاؤں اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہو. اگر یہ دلدل ہوتی تو تم پاؤں نہیں رکھ سکتے، ایک پاؤں رکھتے وہیں دھنس جاتے. یہی زمین ہے جس کے اندر سارے تمہارے رزق کے سرچشمے ہم نے زمین کو خزانہ بنا دیا. تو پھر زمین کے مالک تم کیسے بن جاتے؟ یہ زمین تو ارض اللہ ہے نا.
हाज़ा नाक़त अल्लाह, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के बारे में कहा था हाज़ा नाक़त अल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है। वो एक ऊँटनी अल्लाह की नहीं थी, वो नुमाइंदे के तौर पे बताई गई थी कि ये ऊँटनी अल्लाह की है, उन लोगों को बताने के लिए, वरना सारे ऊँट अल्लाह के हैं, सारे जानवर अल्लाह के हैं, सारी मखलूक अल्लाह की है, ये बताना मकसूद था कि जब ये ऊँटनी अल्लाह की है तो क्या बंदे अल्लाह के नहीं है? सारे बंदे अल्लाह के, तो जमीन पे काबिज कैसे हो गए? वारदुल्लाह, और ये जमीन भी अल्लाह की है। तो गोया ये जमीन और इसके सारे सरचश्मे रिज़्क़ के वो तमाम इंसानों के लिए इस्तेमाल के लिए हैं यकसा। अब इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब शुरू होता है। यह आपको चार बातें जो है वो हकायक कायनात से मुताल्लिक गौर व फिक्र तवज्जो दिलाने के बाद इस तरफ रुख फरमाया और अल्लाह के रसूल से कहा फज़क्किर, बस आप इनको नसीहत करें, आप इनको, इन लोगों को नसीहत करें। यानी कि पहले मोटिवेशन दी, जन्नतियों का बताया, दोस्तियों का, जहन्नुमियों का बताया, और उसके बाद कायनात, खारजी कायनात की इलामात बताई जिनको ये लोग देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसको रोज मामूल है इनका। वो गौर करने के बाद अब उनको कहा, क्योंकि जन्नत और दोज़ख तो नजर नहीं आ रहा है ना, वो तो एक नजरियाती बात महसूस हो रही है, तो उनको हकायक दिखाए। कहा कि तुम गौर करो कि ये सारी चीजें जो हमने जिक्र की, जिसमें आसमान का जिक्र किया, जिसमें हमने बादलों का जिक्र किया, जिसमें हमने पहाड़ का जिक्र किया, जिसमें हमने जमीन का जिक्र किया, तुमने गौर किया कि ये किसके कानून के तहत चल रहा है? तुम जमीन में बीज बोते हो, पानी देते हो तो पौधा बन जाता है, कितना यकीन है तुम्हें? क्यों? तुम्हें कैसे यकीन है कि कल सुबह सूरज निकलेगा इतने बज के इतने मिनट पे? तुम्हें ये सारी बातों का यकीन कैसे? इसलिए कि ये सब की सब किसी निजाम, किसी कानून के तहत सरगर्म अमल है। तो तुम अपनी जिंदगी में निजाम क्यों नहीं नाफिज करते, क्यों नहीं कानून लाते? फज़क्किर, बस आप इनको नसीहत करें। अल्लाह के रसूल को फरमाया, फा का लफ्ज जहन में रखा करें, बस इन्हें नसीहत करें, यानी कि रसूल आपका इसके अलावा कोई और काम नहीं है, आप सिर्फ इन्हें नसीहत करें। और फिर क्या कहा? इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप तो सिर्फ नसीहत सुनाने वाले हैं। आगे और उसको वाज़ेह किया कि लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, और तुम कुछ इन पर कड़ोड़ा नहीं, यानी कि तुम इन पर जामिन नहीं, तुम्हें इन पर निगरान और वकील बना के नहीं भेजा कि जबरदस्ती इनको इस्लाम में दाखिल कर दो, हरगिज नहीं। ये तो मकसूद ही नहीं, अल्लाह के यहां मंशा ही नहीं है। उसने तो तुम्हें आजाद छोड़ा है, मुकम्मल इख्तियार और इरादा दिया है, सारी निशानियां तुम्हारे इर्द गिर्द फैला दी, इस पूरी कायनात को आलम कह के कमाल कर दिया। कहा आलम, आलम अलम से निकला है और अलम के माने निशानी होता है, तो कहा ये पूरी कायनात तो सिर्फ निशानी है, ये तो हकीकत नहीं। इस निशानी के लिए तुम मरने जा रहे हो, सारी जिंदगी लगा दी, और निशानी भी पूरी नहीं, पूरी कायनात को निशानी का है। तुम तो सिर्फ एक जो है वो 60 साल की जिंदगी में चंद आसाइशों को के लिए अपनी जिंदगी तुमने लगा दी, अपनी आखिरत कुर्बान कर दी मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में, उसको दाव पे लगा दिया, खसारे में जिंदगी गुजार दी। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे हो, अपने बच्चों की आखिरत नहीं बना रहे। आज हम सब की सोचें क्या है कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। अरे मुस्तकबिल नहीं, आखिरत बेहतर हो जाए। तुम्हारी थीम ये होनी चाहिए, सोच ये होनी चाहिए। फरमाया इल्ला मन तवल्ला व कफर, हां जो मुंह फेरे और कुफ्र करे तो वो, उसके लिए फिर कहा कि फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाब बल अकबर, बस तो उसके लिए अल्लाह का बड़ा अजाब है जो मुंह मोड़ेगा इस बात को और इससे नसीहत हासिल न करे। फरमाया इन्ना इलैना इयाबाहुम, बेशक हमारी ही तरफ इनका फिरना है। अब ये देखे कमाल, जाना तो कहीं भी किसी ने नहीं, चाहे वो फिरौन हो, अबू लहब हो, या वो सहाबा कराम की जमात हो, इन सब ने कहां जाना है? जाना तो अल्लाह के हुजूर ही है। तो इससे बड़ी हकीकत तो कोई है नहीं मौजूद। कितने सादा अल्फाज में रब ताला ने किस तरह हमें समझाया, वो हमसे किस कदर मोहब्बत करता है, किस कदर मोहब्बत करता है, हम इसे अंदाजा नहीं कर सकते। बिल्कुल जिस तरह बचपन में, लड़कपन में एक बच्चा अपनी मां की नसीहत को समझ ही नहीं पाता कि उसकी मां उसको सिर्फ मोहब्बत के लिए उस पर पाबंदियां लगा रही है, उसे नसीहत कर रही है, बार बार नसीहत कर रही है, लेकिन वो नसीहत करना नहीं छोड़ती मां, औलाद चाहे न सुने। इसी तरह रब ताला उस मां से भी कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। फरमाया सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर बेशक
ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے اور ہم اسے مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔